کنڈوں کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ 22 رجب کو جو ٹیکیاں منائی جاتی ہیں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابدی کامیابی، انسان کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری میں رکھا ہے۔ انسان اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی رضا سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی، تو جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان اگرچہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ گناہ گار انسان جب ندامت اور شرمندگی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اپنے گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو شیطان اس سے پریشان ہوتا ہے کہ گناہ سے انسان توبہ کرے، تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ انسان کو ایسے گناہ میں ملوث کیا جائے کہ جس گناہ سے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، اس گناہ سے وہ توبہ ہی نہ کرے۔ اب ایسا کون سا گناہ ہے جس سے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی؟ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا، اور کبھی بھی اس کو اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ گناہ بدعت ہے، دین میں نئی بات پیدا کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل محدثۃ بدعہ، دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جی ہاں، بدعت بہت ہی سخت گناہ ہے، کیونکہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اپنے عمل کو وہ گناہ تصور ہی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ گناہ ہے، بلکہ اس کو ثواب سمجھتا ہے، اور جب ثواب سمجھ کے کوئی کام کرے گا تو وہ توبہ سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ تو بدعتی ہمیشہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ انہی بدعتوں میں سے دین میں جو نئی بات پیدا کی گئی ہیں، غلط باتیں، ان بدعتوں میں سے قبیح بدعت اور بری بدعت رجب کے کنڈوں کی رسم ہے، ٹکیوں کی جو رسم منائی جاتی ہے۔ اور یہ رسم کس نے منائی تھی؟ شروعات اس رسم کی کس نے کی تھی؟ اس کی شروعات صحابہ سے بغض اور صحابہ کی توہین کرنے والے اور صحابہ کے دشمنوں کی جاری کردہ ہے، جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن کے ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی قرآن کریم میں کہ آمنو کما آمن الناس، کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ لوگ ایمان لائے۔ تو ان سے بغض، ان سے نفرت کرنے والے لوگوں نے اس ٹکیوں کی، اس 22 رجب کی شروعات کی تھی۔ اور کیسے کی تھی؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں منائی کیسے جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو صرف یوں ہی ٹکیاں بنا دیتے ہیں، اور کچھ جو زیادہ ہی اس کے اندر دھیان دیتے ہیں۔ تو 22 رجب کی رات کو عورتیں نہا دھو کر باوضو ہو کر خاص طریقے کے مطابق کوئی پوریاں اور ٹکیاں بناتی ہیں، اور کنڈوں میں بھر کے اس کو تخت یا چادر پر رکھ کر ایک منظوم کتاب، ایک شعر والی کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھوائی جاتی ہے۔ اب رجب کے کنڈوں کو ثابت کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی کہانی کا ایک سہارا لیتے ہیں، تاکہ جو سیدھے سادے جاہل، جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، دینداری سے کوئی رابطہ اور کوئی سروکار نہیں ہے، سنی سنائی پر عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اس بدعت پر چلانے کے لیے، اس بدعت کو، تاکہ وہ لوگ بھی اس بدعت پر عمل کریں، اس کو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کیا بات جھوٹی کہانی گڑھی کہ صاحب ایک لکڑہارا، غریب لکڑہارے کی بیوی نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا، پھر اللہ سے جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، ورنہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس لکڑہارے کی بیوی سے کہہ رہے ہیں، یہ مشہور کیا گیا۔ تو اس لکڑہارے کی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی، اور اگر قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لے۔ تو اس لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا شوہر بہت مالدار ہو گیا اور ایک شاندار محل تعمیر کرا کے اس میں رہنے لگا، اور اس کے برخلاف وزیر کی بیوی نے کنڈوں کو نہ مانا، 22 رجب کو ٹکیاں نہیں منائی، اور اسی طریقے سے اس میں جو منظوم جو شعر پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے نہیں، اس کو نہیں مانا۔ تو اس کے شوہر کی وزارت، اس کے شوہر کی جو نوکری تھی، وزارت تھی، وہ ختم ہو گئی،
پھر اس نے توبہ کی اور کنڈے بھرے اور یہ رسم منائی تو دوبارہ وہ وزیر بن گیا، اور اس کے بعد بادشاہ اور قوم ہر سال دھوم دھام سے یہ رسم منانے لگے۔ یہ جھوٹی کہانی، یہ جھوٹا قصہ لوگوں میں مشہور کیا جاتا ہے، اور جو سیدھے سادے بالکل دینداری سے اور علم سے جاہل ہوتے ہیں وہ اس بات کو مان کر ٹکیوں کی رسم منانے لگے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں دیکھا دیکھی، بس نہ تو ان کو سر کا پتہ ہے نہ اس کے پیر کا پتہ ہے، کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا کیوں شروع ہوا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، دیکھا دیکھی ٹکیاں بنانی ہے تو بنانی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ تو حضرت جعفر صادق کا قصہ تو کوئی ثابت نہیں ہے، ثابت کیا ہے پھر انہوں نے اس کو منایا کیوں؟ تو یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ظالموں کو بہت زیادہ ان پر ظالموں کو بہت زیادہ کوب کیا اور بہت سختی کی، جو ظلم کرنے والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شہید کرنے میں جو لوگ شریک تھے ان کی بہت زیادہ پکڑ دھکڑ کی اور سختی سے ان کے ساتھ کام لیا، تو ان کے دلوں میں بغض بیٹھ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان کی وفات اس دن ہوئی تھی۔ تو شیعہ کو ان سے بہت بغض اور عناد اور نفرت تھی اور دشمنی تھی، وہ سب پر جو ہے ظاہر ہے، جو لوگ جانتے ہیں اس بارے میں ان سب کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت اور بغض کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی وفات کے روز بطور جشن میٹھی چیز تقسیم کرتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے شیعوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ رسم سنیوں میں بھی اور عام مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے، تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا من گھڑت قصہ چھپوا کر ان میں تقسیم کرا دیا، اور یوں یہ رسم پورے خاص طور سے ہندوستان میں عام ہو گئی۔ یہ بہت بری رسم ہے جو دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایجاد کرتا ہے، جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کی جاری کردہ ہے، اس کا دین اسلام اور شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس طریقے کی بری رسموں سے، غلط رسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو اس رسم میں شریک ہو رہا ہے یا کر رہا ہے اس کو سمجھانا چاہیے، اگر نہیں مان رہا ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، اور اگر کہیں سے یہ بن کر کے آ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے بغیر جھجک کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہ یہ چیز بری رسم ہے اور برے طریقے سے آپ نے منائی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لے سکتے، نہ اس کو کھانا ہے اور نہ ان کو ساتھ دینا ہے۔ کہ صاحب اگر ہم نہیں لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، کہ کیا اللہ اور رسول کے ناراضگی کی کوئی فکر نہیں؟ اگر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے اس ایسی رسموں کو ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور جو غلط طریقے سے اس کو کر رہے ہیں یا منا رہے ہیں یا نہ سمجھی میں بنا رہے ہیں ان کو اس کا سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔